بزرگوں کی قبر پہ جانا صرف آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے یا میت کے لیے دعا کرنے کے لیے اس نیت سے جانا جائز ہے، اس کے علاوہ کسی بھی نیت سے جانا جائز نہیں ہے۔ آج کل جو یہ مزار بنے ہوئے ہیں انڈیا اور پاکستان میں، ان میں بہت ساری خرافات ہوتی ہیں، اس لیے ان مزاروں پہ جانے کو ہم ناجائز ہی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس سے بدعتیوں کی تائید ہوتی ہے، اور جو کچھ دھوم دھڑکا وہاں پہ ہو رہا ہے سب کو پتہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے، وہ انبیاء کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی قبروں کو میلہ گاہ بنا لیا کرتے تھے، عیدگاہ جیسے عید پہ میلے ٹھیلے ہوتے ہیں تو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری قبر کو اللہ اس سے میری حفاظت فرمائے۔ تو قبر پہ میلے ٹھیلے اور اس طرح کا کراؤڈ جو ہے یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ تو اور جتنے بھی بڑے بڑے اکابر بزرگ ہیں، بہت سارے جو صوفیہ کرام تھے اور ان کی قبروں کا بڑا برا حشر کیا ہوا ہے بدعتیوں نے، تو اس طرح آج بہرحال اس عمل سے منع کیا جائے گا۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھیں اور کسی بزرگ کے لیے دعا کرنی ہو وہیں بیٹھ کے کر لیں۔ ہاں، جس بزرگ کی قبر پہ یہ سب کچھ نہ ہوتا ہو تو محض قبر کی زیارت کے لیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے ہم جاتے ہیں، ایسے کسی بزرگ کی قبر کی زیارت کے لیے بھی۔ کہا داتا صاحب جانا شرک ہے، بس بابا صاحب جانا شرک ہے، سلطان باؤ دے مزار تے جانا شرک ہے۔ میں کہا پتر کوئی نہیں، بندہ اپنے وڈکیاں تے ہی جاندا ہے، تو جیسا شیطان کا عقیدہ تھا ویسا اس کی جماعت کا ہے۔ اہل سنت مبارک ہو تمہیں، کیونکہ معراج کی رات میرے نبی کا جب سفر شروع ہوا تو فرمایا پہلے میرے حبیب کو لے جاؤ حضرت موسیٰ کے مزار پر۔ تو میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے بتائیے بھائی، اگر مزارات پہ جانا منع ہوتا تو میرے نبی، اٹھائیے مسلم اور بخاری احد والا چیپٹر اٹھائیے، میرے نبی کبھی بھی ہر سال احد کے شہیدوں پہ مزاروں پر نہ جاتے۔ اگر مزارات پہ جانا منع ہوتا بیٹا تو میرا نبی کبھی یہ نہ کہتا کہ قبرستان جایا کرو اور جا کے السلام علیکم یا اہل القبور کہا کرو، یہ میرے نبی کبھی نہ فرماتے۔ یہ تم نے عقیدہ کہاں سے گھڑ لیا مزاروں پر نہیں جانا؟ تم نے قرآن ہی پڑھا، اٹھاؤ 28واں پارہ، اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ فرمایا کئی لوگ آخرت کا ایسے انکار کرتے ہیں جیسے کافر قبروں والوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو کیسے کہہ رہا ہے کہ مزاروں پہ جانا شرک ہے؟ جب تک یہ ولی زندہ تھے تب تک تو اسلام پھیلاتے رہے، تب تک تو دین پھیلاتے رہے، تب تک تو کافروں سے کلمہ پڑھواتے رہے، اور جب ان کے مزار بن گئے اب وہاں پہ جو جائے وہ مشرک ہو جائے، چس آ جائے اگر تو یہ کہے، اور جنہوں نے کل ہمیں خدا کا بندہ بنایا آج بھی بنا رہے تم کیوں جاتے ہو؟ میں کہہ رہی یہ عقیدہ ہے۔ اللہ کا ولی جب قبر میں جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسے زندہ رکھتا ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں برزخی زندگی۔ کیا کہتے ہیں؟ برزخ۔ وہ کیسے زندہ ہے؟ تو میں نے کہا شہید زندہ نہیں ہے، اگر زندہ ہے تو میں نے کہا نبی پاک نے ایک جہاد سے واپس آ رہے تھے، آپ نے یہ فرمایا تھا، آپ فرماتے ہیں ہم چھوٹے جہاد سے آ رہے ہیں، بڑے کی طرف جا رہے ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ چھوٹا جہاد ہے جس میں تلواریں چلی، جس میں بازو کٹے، جس میں گردنیں کٹی، جس میں لوگ شہید ہوئے؟ فرمایا ہاں یہ چھوٹا ہے۔ فرمایا اس سے بڑا کون سا ہے؟ فرمایا جب بندہ اپنے نفس پر تلوار کو چلاتا ہے، اپنے آپ کے ساتھ جہاد کرتا ہے، یہ نفس کہتا ہے گناہ کر، ہم کہتے ہیں نہیں کریں گے، نفس کہتا ہے قتل کر، ہم کہتے ہیں نہیں کریں گے، یہ نفس کہتا ہے نمازیں چھوڑ، ہم کہتے ہیں نہیں چھوڑیں گے۔ فرمایا جب اپنے اندر کے کتے کے نال لڑنا ہے نا یہ بڑا جہاد ہے۔ اور میں نے کہا جو چھوٹے جہاد میں دنیا چھوڑ جائے اور رب اسے نہیں مرنے دیتا، جو بڑے جہاد میں مر جائے وہ ولی کیسے بول رہا ہے؟ وہ جی تم مزاروں پہ جاتے ہو تو وہ تو مر نہیں گئے ہیں۔ میں کہا یار یہ تو تین دسیا ہے بھی یہ نہ کیتا بڑا جہاد، موت دا ذائقہ ضرور چکھیا ہے، ذائقہ سارے ہی چکھنا ہے، ذائقہ ہوندا اونی دیر تائیں ہے جنی دیر تے بندہ قبر چ نہیں جاندا۔ قبر چ جان دی ٹھیلے موت ہونی اپنے گھر تے اہیں اپنے گھر۔ او بھائی اعلیٰ حضرت صاحب نے فتاوی رضیہ میں یہ حدیث لکھی، کئی جگہ میں لکھی، فرمایا انما خلقتم للابد، فرمایا تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ کیا مطلب ہے دا؟ تو انہوں ترجمہ سمجھ آ جائے تو آج تو بعد سنیت والی لائن چو تسی نکل نہیں سکتے، میں پورے یقین نال کہنا حضور دا فیضان ہے، حضور دی حدیث ہے، یہ ساڈا کوئی کمال نہیں ہے۔ وہ کیسے؟
सूफिया फरमाते हैं इसका मतलब क्या है कि तुम्हें हमेशा के लिए पैदा किया गया। फरमाया मतलब ये अल्लाह ने जब आलमे अरवा में रूहों को पैदा किया तो ये रूहें वहां जिंदा थी, फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में रखा तो ये वहां जिंदा थे, फिर इस इंसान ने जगह बदली, ये अपनी बाप की सुर्ब में आया, ये वहां जिंदा था, फिर इसने जगह बदली, ये अपनी मां के पेट में आया, फिर ये वहां जिंदा था, फिर इसने जगह बदली, ये दुनिया में आया, ये यहाँ जिंदा था, फिर ये जगह बदलेगा, ये कब्र में जाएगा, ये वहां जिंदा होगा, तभी तो सवालों के जवाब देगा, फिर वहां से जगह बदलेगा, ये मैदान माशर में आएगा, और अगर दरूद व सलाम पढ़ता हुआ, आशिक सच्चा हुआ, मीलाद मनाता हुआ, ताइदारे खत्मे नबुव्वत के नारे लगाता हुआ मुस्तफा के साथ जन्नत में जाएगा, वहां भी जिंदा ही है। सफेद तो सब चीज इश्क वालियों में बैठ जा, मुनाफिकों को छोड़ दे, मुनाफिकों को छोड़ दे, तू आशिकों में बैठ जा, वहाबियों को छोड़ दे, तू सुन्नियों में बैठ जा, ओवैसियों में बैठ जा, बिलाल